آج سے 75 سال پہلے اور 75 سال پہلے پاکستان کی آزادی کا پہلا سال، جب ساری قوم 14 اگست کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اس کے جشن منائیں گے، تو خدائی خدمتگار سب مل بیٹھ کے انہوں نے ایک جرگہ کیا، اور وہ جرگہ اس غرض کے لیے کیا کہ تحریک آزادی کے جو ہمارے ہیروز تھے پختونخوا کے، بالخصوص باچا خان اور باچا خان کے قریبی دوست خدائی خدمتگار، وہ انگریز سے آزادی پانے کے بعد جیل میں تھے۔ خدائی خدمتگاروں نے فیصلہ کیا کہ انگریز سے آزادی لینے میں تو ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، آج انگریز نہیں ہے اور ہمارے اکابرین آج قید میں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 12 اگست سن 1948 جشن آزادی سے 2 دن پہلے ایک پرامن مارچ کریں گے بابڑا کے مقام میں، اور حاکم وقت سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کا بھی حق بنتا ہے اس جشن آزادی میں حصہ لیں۔ جس صبح 12 اگست کو جیسی سورج نکلتا ہے تو خدائی خدمتگار ستر ملنگ کی رہنمائی میں پختون خدائی خدمتگار اس امن ریلی میں نکلتے ہیں، اور پاکستان کی فوج پاکستان کی ریاست کے فیصلے سے ان لوگوں پہ کھلے عام فائرنگ۔ اس واقعے میں اپنے 600 کہانیاں ہیں۔ پختون تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم انسان تو چھوڑیں، جانوروں کے ساتھ بھی شاید کم ہوا۔ اور مزید چونکہ یہ باتیں کتابوں سے غائب ہے، یہ باتیں اگر ہم نہ کریں تو یہ تاریخ سے غائب ہے۔ جب جس میدان میں لاشیں گر گئی تو حاکم وقت نے اعلان کیا کہ ان لاشوں پہ سرکار پاکستان کا خرچہ ہوا ہے۔ خرچہ کیا؟ جن گولیوں سے انہیں شہید کیا گیا ہے ان گولیوں کا خرچہ ہوا ہے، اور تب تک وہ میت وہاں سے نہیں اٹھ پائے گی جب تک وہ جرمانہ نہ بنے۔ اس میں بہت خدائی خدمتگار ایسے تھے کہ ان کے خدا کے علاوہ کوئی آسرا نہیں تھا، تو باچا خان نے جیل سے حکم کیا اور چارسدہ میں اپنا تقریباً کوئی 80 جرب زمین اس وقت بیچ کے ان خدائی خدمتگاروں کا جرمانہ ادا کیا سرکار کو، تاکہ ان کی میتیں وہاں سے اٹھا لی جائے۔ اور پھر ظلم کے اوپر ظلم، ہماری پختونوں کی غمی خوشی بہت واضح ہے۔ تو ان شہیدوں کے جس گھر میں بھی فاتح کے لیے لوگ بیٹھے تھے، تو حاکم وقت نے سرکاری بینڈ باجے بھیجے کہ ان جگہوں کے باہر جا کے آپ بینڈ باجے۔ یہ سب باتیں ہم سنتے ہیں، حقیقتاً ہمارا خون اگلتا ہے، رونگٹے کھڑی ہو جاتی۔ نظریہ باچا خان نہ ہوتا، نظریہ خدائی خدمتگاری نہ ہوتی، اور یہ سب ہوتا تو قسم سے آج تک اس ریاست سے ہم بہت پہلے کہیں دور جا چکے۔ یہ وہ عظیم انسان جو اس پختون سرزمین پہ پیدا اس لیے ہوا کہ اس نے ہماری اور آپ کے بزرگوں کی رہنمائی کی، ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا، ہمیں اسلام، ہمیں بطور ایک انسانیت کے دائرے میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ۔ وہ انسان جس کا وہ نظریہ، جس کے 100 سال ہو گئے، وہ تو 600 سے اوپر نیچے بابڑا کے شہید ہیں۔ یہ ایسا جذبہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ یہ جذبہ، یہ جوش پختونخوا میں ان پختونوں میں ہے جنہوں نے سر پہ یہ لال ٹوپی پہنی ہوتی ہے، کہ وہ اپنے قوم کے لیے اور اپنے نظریے کے لیے جلیانوالہ باغ سے لے کے یوم بابڑا سے لے کے ٹکر، بنو، پشاور، اور اس سے لیتے ہوئے بشیر بلور شہید، ہارون بلور شہید، اور آج کے دور تک ہمارے جتنے شہید ہیں، انشاءاللہ وہ ایک قسم باچا خان بابا نے جو جلیانوالہ باغ میں کھائی تھی کہ ایک کی بھی گولی پیٹھ پہ نہیں لگے گی، انشاءاللہ ہر گولی سینے پہ لگے گی۔ آج بھی اس نظریے کے لیے تیار، اس قوم کے لیے تیار۔ عجیب دور میں آ گئے ہیں۔ اب آج کے لیڈرز کو مچھر سے تکلیف ہے، آج کے لیڈر کو مکھی سے تکلیف ہے۔ اس کے بیان دے کے میں نے بیان دیا، خدا را تم جیل گئے ہو کہ کہیں 5 سٹار ہوٹل جانا چاہ رہے ہو؟ باہر پنے خان بنا ہوا تھا، پہلے تو اس کی مغروریت جب حکومت میں تھا تو وہ تو کوئی الگ ہی چیز، اس کو بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو، اے سی نکال دو، ٹی وی نکال دو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔
پختو متل بھی جس کرے خبرے پہ جب اپنی باری آئی تو خان صاحب تو نہیں کہوں گا، وہ نیازی صاحب مکھیوں اور مچھروں سے ڈرتے ہیں. اس کو پیغام بھیجو کہ نیازی صاحب پشاور میں پختون جمع ہوئے، وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ سختی میں مکھی اور مچھر کوئی مسئلے نہیں ہے، جو بڑے بڑے مچھر ہیں ان کا انتظار کریں، ابھی تو آگے اور آنے والے ہیں. آج ان کو جمہوریت یاد آ گئی، آج ان کو آئین اور قانون یاد آ گیا، آج ان کو بنیادی حقوق یاد آ گئے، آج ان کو جمہوریت کی پامالی یاد آ گئی. یہ میں واضح کروں کہ کسی بھی جمہوریت میں یہ نہیں لکھا کہ آپ گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ کریں. کسی بھی جمہوریت میں یہ نہیں لکھا کہ آپ سرکاری املاک میں گھس کے وہاں پہ آگ. یہ تو ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. پاکستان میں جس طرح بڑے لوگ بھی تعداد کے برابر ہے، اس طرح بڑے گھر بھی شاید تعداد کے برابر ہو، اور ان کو تو پھر طریقہ بھی آتا ہے. 74 سال وہ گھر کور کمانڈر ہاؤس تھا، 1 سال کے لیے وہ گھر جناح ہاؤس بن گیا. یہ فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے تھا جب طاقت کے نشے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ہوتے ہوئے یہ عمران اور اس کے یہ جو ارد گرد لوگ ہیں، جب یہ وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کرنے لگے تھے. یہ فیصلہ اس وقت ہونا چاہیے تھا. یہ فیصلہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب عمران اور اس کے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا. خیر، مقدس لوگوں کے مقدس گھر، اور پھر مقدس ترین گھر چونکہ اس پہ جناح ہاؤس تھا، تو جب اس پہ حملہ ہوا تو پھر تو چیزیں الٹنی تھی. تو پھر ان کی ہمت اتنی تھی کہ ورکرز کو سامنے کر کے سب سیدھا پیروں میں ڈائیو مار گئے کہ وہی ہم معافی چاہتے ہیں. میں مخالفت کرتا ہوں اس عمل کی جو ابھی یہ ریاست دوغلا معیار استعمال کر رہے. بھائی عام لوگوں کے لیے ایک معیار ہے، مقدس لوگوں کے لیے دوسرا معیار ہے. عام لوگ جیلوں میں پڑے ہوں گے، جو بیچارے ریڈی والے ورکرز وہ سزائیں کاٹ رہے ہوں گے. یہاں پہ وہ مشر کو اللہ زندگی دے، وہ تیلی پہلوان کہتے تھے، وہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے بیٹھ کے 10 سال پختونخوا کا ستنہ ناز کر دیا، وہ بھائی بس فوجیوں کے پیر میں پڑ گئے. عمران کو بھلا برا کہیں گے، پبلکلی معافی مانگیں گے، معاف ہو گئے. میرے خیال میں یہ معیار بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک ہی معیار ہونا چاہیے جو عمران نیازی سے لے کے عام ورکر تک وہ ایک ہی معیار ہو اور سب کے ساتھ ایک ہی جگہ. اور میں اس عمل کو سپورٹ کروں گا کہ انٹرم کے لیے ایسے لوگ آئے جس کا سیاسی دلچسپی نہ ہو اور وہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی یقین دہانی کرائے. لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ ایک ہی ملک ہے. پشاور ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، کراچی ہو یا اسلام آباد ہو، عوامی نیشنل پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنے پارٹی سے یہ وعدہ کیا تھا اور میں خوش ہوں کہ وہ وعدہ میں نے تکمیل تک پہنچا دی ہے. میں نے سب کو بولا تھا کہ انشاءاللہ امیدواروں کو میں اس دفعہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں گا کیمپین کے لیے، اور میں وقت سے پہلے امیدواروں کا اعلان. اب اس مرحلے میں پارٹی ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو میں کیا کہوں اپنی ذاتی لالچ کے لیے نظریے میں لپٹے لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ یہ تو میرا وعدہ ہے. میں کسی کو اچھا لگوں برا لگوں، میں پھر دہراؤں گا کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو خوش کروں. میرا کام یہ ہے کہ میں واحد پارٹی کا انٹرسٹ، واحد عوامی نیشنل پارٹی کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کروں، اور انشاءاللہ آخرت کے دن میں آپ سب ورکرز کا ذمہ وار ہوں گا. میں ہر فیصلہ جو کروں گا وہ انشاءاللہ واحد اور واحد پارٹی کے فائدے میں. اس میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کوئی میرے کتنا قریب ہے، اس میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کوئی میرے والد کے کتنا قریب ہے، کیونکہ قربت کوئی معنی نہیں رکھتی. پارٹی کے اپنے تقاضے ہیں، معنی وہ رکھتے ہیں. اگر میری والد سے قربت رہتے ہوئے 40 سال آپ کو عزت دے دی گئی، اگر ایک ٹکٹ نہیں ملا تو آرام سے بیٹھ جائیں. سفید اور کالے کے مالک 40 سال آپ رہ گئے. آج پارٹی کے مفاد میں اگر آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا اور آپ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں نہ پارٹی کے سنجیدہ تھے، نہ پارٹی کے سنجیدہ ہیں،
اور نہ انشاءاللہ پارٹی کے سنجیدہ رہیں گے۔ یہ سیاست ہے، اور سیاست میں ولی خان بابا کی بات ہے، ٹرین چلنی چاہیے، ایک اترے گا 2 چڑھیں گے، 10 اتریں گے 5 چڑھیں گے، 5 اتریں گے 20 چڑھیں گے، 1 سیٹ خالی ہوگا، 10 امیدوار انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس موقع پہ ایک دفعہ پھر مشکور ہوں تمام اپنے اکابرین کا، حاجی صاحب کا بالخصوص مشکور ہوں۔ ہم سب کو ایک دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ الیاس خان کو صحت دے، وہ بہت بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں۔ حاجی صاحب ان کے پاس تھے، آج خاص اس یاد میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو ڈانٹ دینے کے لیے ہمارے بزرگ حاجی صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ان کا میں مشکور ہوں۔ میں تمام اپنی تنظیموں کا، اپنے امیدواروں کا، اپنے فیمیل ورکرز کا، تمام میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں، پی ایس ایف کا بے حد مشکور ہوں،